अक़ीदत-ए-इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अक़ीदत-ए-इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि कुरान मजीद तरतीब पाया कौन सी सदी ईस्वी में और कुरान मजीद के नज़ूल की मजमूई मुद्दत कितनी है और कुरान मजीद की सूरतों की मजमूई तादाद कितनी है। और मज़ीद जानते हैं आज की वीडियो में कि कुरान मजीद के बारे में सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद मुबारका है और अहदे रिसालत में लोग किताबत कैसे करते थे। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, कुरान मजीद तरतीब पाया 632 सदी ईस्वी में। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की इस रिवायत को अगर बिला इत्तिफाक तस्लीम कर लिया जाए कि सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही आपके विसाल से 7 या 9 दिन पहले नाजिल हुई थी, तो कुरान मजीद का नज़ूल 632 में मुकम्मल हुआ, जबकि इसके नज़ूल की मजमूई मुद्दत 23 साल और बाज़ रिवायात के मुताबिक 22 साल 3 माह 26 दिन बनती है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के इस फरमान के हमने कुरान मजीद को लैलतुल कदर में नाजिल किया। सूरह कदर आयत नंबर 1 की 3 तरह से ताबीर की गई है। अव्वल ये कि लोहे महफूज से पहले आसमान यानी आसमान दुनिया पर पूरा कुरान मजीद लैलतुल कदर को उतारा गया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बकदर ज़रूरत 23 साल तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। ये एजाज़ भी सिर्फ कुरान मजीद को ही हासिल है कि इसे हिस्सा दर हिस्सा नाजिल फरमाया गया। बाकी तमाम अल्हामी किताबें मुत्तलिका नबियों पर बैक वक्त नाजिल हुई थीं। इस मुद्दत में नबूवत के बाद 13 साल क़याम मक्का और 10 साल क़याम मदीना के शामिल हैं। दूसरी ताबीर ये की गई है कि आसमाने दुनिया पर कुरान मजीद 23 साल में लैलतुल कदर में नाजिल फरमाया गया, यानी इस मुद्दत में हर साल इसका एक हिस्सा लैलतुल कदर ही को आसमाने दुनिया पर नाजिल हुआ। और तीसरी ये कि इसके नज़ूल का आगाज़ लैलतुल कदर को हुआ। इसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पेश आती रही मुख्तलिफ औकात में नाजिल होता रहा। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद की कुछ सूरतें मक्का मुकरमा और बाज़ मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। कुछ ऐसी सूरतें भी हैं जो नाजिल तो मक्के में हुई, लेकिन इनकी बाज़ आयात मदीना में उतरी। इस तरह बाज़ सूरतें मक्का में मुकम्मल हुई, लेकिन इनकी चंद आयात मक्का में नाजिल हुई। कुछ आयात मक्का और मदीना से बाहर भी उतरी, लेकिन बिला इत्तिफाक हिजरत से पहले नाजिल होने वाली सूरतें मक्की और बाद में नाजिल होने वाली सूरतें मदनी कहलाती हैं। अलबत्ता इनमें एक फ़र्क मौजूद है कि मक्की सूरतें मुख्तसर और मदनी सूरतें तवील हैं। कुरान मजीद की सूरतों की मजमूई तादाद 114 हैं, जिनमें से 86 मक्की और 28 मदनी हैं। नाज़रीन इकराम, 8 मदनी सूरतें वो हैं जिनकी बाज़ आयात मदीना मुनव्वरा से बाहर नाजिल हुई। कुरान मजीद का अक्सर हिस्सा दिन के वक्त नाजिल हुआ, अलबत्ता कुछ सूरतें रात को नाजिल हुई। सूरतुल फतह, अल मुनाफिकून, अल मुरसिलात, अल इनाम, मरियम, फलक और सूरह नास रात के वक्त नाजिल हुई। कुछ आयात का नज़ूल बाज़ हजरात के घरों में हुआ। सूरतुल नूर की वो आयात जिनमें हज़रत आयशा की बारात का जिक्र है, हज़रत अबू बकर सदीक के मकान पर उतरी।
میراث کی آیت کلالہ حضرت جریر کے گھر میں نازل ہوئی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے 30 پارے، 114 سورتیں، 7 منزلیں اور 14 سجدے ہیں۔ البتہ آیات کی تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے مطابق آیات کی تعداد 6218 ہے۔ اہل بصرہ ان کی تعداد 6204، اہل مدینہ 6211، اہل مکہ 6219، اہل شام 2225 اور اہل کوفہ 6239 قرار دیتے تھے۔ بعض مفسرین نے آیات مبارکہ کی مصدقہ تعداد 6237 بسم اللہ کے بغیر بیان کی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ کچھ آیات کے اختتام پر فصل کرتے اور بعض دفعہ وصل فرماتے تھے۔ کچھ لوگوں نے فصل کا اعتبار کیا اور کچھ نے وصل کا، لہذا تعداد میں کمی پیشی ناگزیر تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بعض کاتبین وحی نے لمبی آیات کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ اسی طرح سورتوں کے نزول کی ترتیب میں بھی اختلاف ہے۔ ناظرین کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعض دیگر ائمہ نے قرآن مجید کے کلمات 77,437 اور حروف 3,23,671 شمار کیے ہیں۔ بعض حضرات نے آیات کی تقسیم اس طرح کی ہے: آیات وعدہ 1000، آیات وعید 1000، آیات نہیں 1000، آیات امر 1000، آیات مثال 1000، آیات قصص 1000، آیات حلال 250، آیات حرام 250، آیات تسبیح 100، آیات منسوخہ 66۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کے بارے میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارکہ ہے کہ قرآن مجید 7 حروف پر اتارا گیا ہے۔ تمہارے نزدیک جو طریقہ آسان ہو اس کے مطابق تلاوت کرو۔ مختلف حضرات نے ان 7 حروف کی علیحدہ علیحدہ تعبیر و تشریح کی ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کے وقت عرب کے 7 قبائل فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے، اور وہ یہ تھے: قریش، بنو سعد، بنو ہذائل، بنو ربیعہ، بنو حوازن، بنو زاد، بنو تمیم۔ حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مقامی تلفظ میں قرآن پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ناظرین اکرام، صحابہ اکرام کی مقدس جماعت میں 7 قاریوں کی بہت شہرت تھی، اور ان کا اسلوب قرات سند کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو درداء حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ سے یہی 7 صحابہ مراد تھے۔ ناظرین اکرام، اس کا ایک یہ مطلب بھی نکالا گیا ہے کہ قرآن مجید 7 قسم کے مضامین پر مشتمل ہے۔ جنت کے 7 دروازے ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے مدرجہ بالا 7 مضامین کے معافی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، یہ 7 دروازے اس پر واجب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جن 7 امور کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: واقعات و قصص، توحید، تعلیمات، اوامر، نواہی، عبادات اور معاملات۔ ناظرین اکرام، نہایت مستند احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ
ترتیب حیات طیبہ میں ہی مکمل ہو گئی تھی۔ جو قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ بالکل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل کی وساطت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور اسی ترتیب و صورت میں موجود ہے جس میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے اس کی کتابت کرائی، صحابہ کرام کو حفظ کروایا، خود تلاوت کی اور صحابہ کرام کو اس کی تلاوت کی تنقید فرمائی۔ اس کی ترتیب میں کوئی تبدیلی ہوئی نہ کمی پیشی عمل میں آئی۔ ناظرین کرام، عہد رسالت میں ملک عرب میں کاغذ کی قلت تھی۔ لوگ مختلف چیزوں پر کتابت کرتے تھے۔ کاغذ میسر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کھجور کے پتوں، مختلف قسم کی لکڑی، اونٹ کی چوڑی ہڈی، باریک اور بہتر چمڑے اور اچھی کھال پر کتابت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کپڑے اور پتھر کو بھی استعمال میں لاتے تھے۔ قرآن مجید کی کتابت بھی اسی رواج کے مطابق مختلف چیزوں پر کی جاتی تھی، لیکن ترتیب حکم الہی کے مطابق سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں لگائی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورت پوری ہو جانے کا علم نہ ہوتا۔ چنانچہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت قرآنی ہے اور مذکورہ سورت کا جز ہے۔ ہر سورت کی ابتدا اور دوسری سورت کی انتہا کی علامت بسم اللہ ہے۔ البتہ سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر سال میں ایک بار قرآن مجید سنایا جاتا تھا، مگر جس سال آپ نے وفات پائی اس سال 2 مرتبہ سنایا گیا۔ یہ وہی عرضہ اخیرہ ہے جو موجودہ ترتیب میں حضرت جبریل امین نے آپ کو سنایا، اور آج کی ترتیب اس کے عین مطابق ہے جو آخری بار آپ پر پیش کی گئی۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔